بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ وزیر اعظم صادق اور امین، حکومت ایماندار اور پاک باز لوگوں پر مشتمل، لیکن کرپشن میں 1 سے 2 درجے ترقی۔ یہ ہے نیا پاکستان اور یہ ہے تبدیلی۔ 2019 میں پاکستان کرپشن میں ترقی کر گیا۔ وہ حکومت جس نے پچھلے کئی ماہ سے کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر مہم چلا رکھی ہے، احتساب کے نام پر سیاسی مخالفین کا تیا پانچا کیا گیا۔ ایک سابق صدر، 2 سابق وزیر اعظم اور کئی سابق وزراء کو جیل میں ڈالا۔ درجنوں بیوروکریٹ، اراکین اسمبلی، ان پر کرپشن کے الزام لگائے۔ پوری قوم کو سزائیں دے دے کر خبردار کیا کہ ہم نے کرپٹ پکڑ لیے۔ اب کوئی کرپشن نہیں، کوئی بڑا مالی سکینڈل نہیں، کوئی رشوت بھی نہیں لے رہا، اور کرپشن کے سب سے زیادہ الزامات اداروں پر نہیں بلکہ سابقہ حکومتوں پر لگائے گئے تھے۔ تو اب ایسی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کون سی آفت آ گئی ہے کہ کرپشن ختم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہے؟ اب تو سارے ایماندار لوگ ہیں، اب تو سارے نیک لوگ ہیں، یعنی اتو اتو رولا پائی جا تے وچو وچو کھائی جا۔ یہ مثال کئی بار سنی، پہلی بار اس مثال کا عملی ثبوت بھی سامنے آ گیا ہے۔ کرپشن پر جنہوں نے سب سے زیادہ شور مچایا، انہی کے دور حکومت میں کرپشن کا انڈیکس بڑھ گیا ہے۔ حکومت کے اتحادی تو یہ الزام لگا ہی رہے تھے کہ رشوت بڑھ گئی ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ کرپشن کمیشن سبھی بڑھ چکے ہیں۔ میرے ایک کپتان نے قوم کو کرپشن کے خاتمے کا خواب دکھا کر احتساب کے نام پر جو گرد اڑائی، اس نے معیشت کا بھی بیڑا غرق کیا، سرمایہ داروں کو بھی خوفزدہ کیا، سٹاک مارکیٹ کا بھی بھٹا بٹھایا، گروتھ ریٹ کو بھی کمپرومائز کیا، لیکن یہ خواب صرف خواب ہی ثابت ہوا۔ کرپشن پر سیاست کرنے والے اور پوری دنیا میں پاکستان کو کرپشن کے نام پر بدنام کرنے والوں کے اپنے دور حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ تو کون کہتا ہے تبدیلی نہیں آئی؟ کم از کم اس معاملے میں تو تبدیلی آ گئی ہے کہ کرپشن کے معاملے میں ہم 3 درجے بڑھ کر 117 سے 120 نمبر تک پہنچ گئے۔ اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ دنیا دائروں میں سفر کرتی ہے، بہت کچھ پلٹ کر دوبارہ آپ کے منہ پر سامنے آ جاتا ہے۔ اکنامکس ڈیموکریٹکس انڈیکس کے مطابق اس ملک میں جمہوریت بھی گزشتہ ادوار کی نسبت کم ہو گئی ہے، اور ٹرانسپیرنسی کے مطابق کرپشن سابقہ دور حکومت کے بنسبت بڑھ گئی ہے۔ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے حکمران جماعت کو بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے، اور جن کا بیانیہ تھا کرپشن کرپشن، وہ بیانیہ بھی زمین بوس ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے کو کس طرح ڈیفینڈ کیا جائے گا۔ اس پر کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے کہ اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ذاتی طور پر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ جس کام کا ہم نے بیڑا اٹھایا تھا کہ کرپشن ختم کر دیں گے، خان صاحب پر ہم نے بہت تنقید کی، لیکن انہیں کبھی بے ایمان، چور، کرپٹ نہیں کہا، نہ سمجھا، اور امید یہ تھی کہ کچھ بھی نہ کر سکے تو کرپشن ضرور ختم کر جائیں گے۔ لیکن یہاں کرپشن ختم کرنا تو دور کی بات، اس میں ذرا سی بھی کمی نہیں کر سکے۔ کل ہی خان صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہا تھا، یہ پہلی حکومت ہے جسے اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ ہے، کیونکہ ہم کرپٹ نہیں ہیں، کیونکہ کرپشن کا سب سے زیادہ علم اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا ہے۔ تو ذرا خان صاحب کو سنیں کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ The cleanest government, and the reason why the previous clashes used to take place was that when the civilian government, the leadership started making money, the military had these intelligence agencies which would know what was going on. The leadership always wanted to control the military because they were scared, they were vulnerable, because the military always knew the extent of corruption. ہاں صاحب کا موقف یہ ہے کہ فوج سے کشیدگی کی وجہ سابقہ حکومتوں کی کرپشن ہوا کرتی تھی۔ آج تو یہ ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، لیکن کوئی کشیدگی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کشیدگی کی وجہ صرف کرپشن نہیں تھی۔ کرپشن ہوتی تو آج ایک پیج پر ہونے کے دعوے نہیں ہوتے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 180 ممالک میں کرپشن سے متعلق 2019 کی رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2018 میں جب کرپٹ حکمران تھے، اس وقت پاکستان نے کرپشن کے خلاف اقدامات میں 33 نمبر حاصل کیے تھے۔ 2019 میں ایمانداروں کی حکومت آ گئی، صادق اور امین سرٹیفائیڈ لوگ آ گئے،
لیکن پاکستان کا سکور 1 نمبر کی کمی کے بعد 32 ہو گیا. تو 32 سکور حاصل کرنے پر پاکستان کا کرپشن پرسیپشن انڈیکس 3 درجے بڑھ کر 117 سے 120ویں درجے پر چلا گیا ہے، جس کے بعد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن پرسیپشن کے انڈیکس کے 180 رینکس میں، یعنی کل 180 ممالک ہیں، اور ان میں پاکستان کا نمبر 120واں ہے جو کہ 117واں تھا. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی گزشتہ رپورٹس کے مطابق 2008 سے 2018 تک پاکستان کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں مسلسل بہتری کی جانب بڑھ رہا تھا. یعنی 2010 سے 2018 تک کرپشن میں کمی ہو رہی تھی، کیونکہ بے ایمانوں کی حکومت تھی، کرپٹ لوگوں کی حکومت تھی، بدعنوانوں کی حکومت تھی. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق جو تازہ رپورٹ ہے، 10 سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کرپشن سے متعلق انڈیکس میں پاکستان آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے گیا ہے. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. ایسے مسائل ہیں کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں ملتے. نون لیگ میں تھوڑی سی ہمیں جھلک نظر آئی تھی، لیکن اس پہ قابو پا لیا گیا تھا. ناظرین، وہ مسائل کیا ہیں اس کے پہلی قسط میں آپ کو دکھاتا ہوں. پہلی قسط یہ ہے کہ وفاقی وزراء آپس میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، صرف وفاقی وزراء نہیں لڑ رہے، وفاقی وزراء صوبائی وزراء کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور صوبائی وزراء وفاقی وزراء کو جواب دے رہے ہیں. جی بادامی صاحب، ایسا ہے کہ ہم نے ایک پارٹی بنائی ہے اور بلوچستان کے سوچ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اس کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک عوامی گورنمنٹ بنائیں اور ایک عوامی پارٹی بنائیں. ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا، اور پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ میری طرف سے تو یہ ہو رہا تھا کہ میں کوئی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے ان سے تعاون نہیں کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہ منشور تھا، پوسٹنگز اور ٹرانسفرز اور پروموشن جو ہیں ان میں سیاسی عمل دخل نہ ہو. لیکن اس خواہش کو سم ٹائمز جو بیوروکریسی تک میسج آتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. دیکھیے، 1.5 سال میں ہم نے تمام اداروں کو، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں قطعی طور پر سیاسی مداخلت جو ہے اس پر پابندی لگائی. کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوئی اور افسران کو کام کرنے کا پورا موقع دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب افسران کو بھی ڈیلیور کرنا پڑے گا. جب تو مریم نواز کا سیاست پہ مقابلہ کرو نا، اس کو بلو دا بیلٹ کیوں آتے ہو؟ آج اتنے معصوم بن گئے. کلثوم نواز کو کبھی ہم نے کچھ نہیں کہا، نعیم الحق نے خود کہا اور ریکارڈ پہ موجود ہے، ہم نے بندے بھیجے جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے یہ جو ہے کلثوم نواز بیمار ہے کہ نہیں، سیاسی وینٹیلیٹر پہ ساری سمیت یہ عثمان ڈار صاحب یہ بھی میرے ساتھ پروگرام میں یہ کہتے رہے ہیں کلثوم نواز کی سیاسی ڈرامہ ہے، فلانا ہے. تو بس کر دو بھائی، اتنی پاکی ڈرامہ کی بات. لوگ ہیں جن کے بزنس انٹرسٹ ہیں، تو وہ کس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ نام لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. روف کلاسا صاحب بھی آپ کو ایک نام انہوں نے بتایا. جہانگیر خان ترین صاحب ہیں اس میں جناب اعلیٰ آپ کے خسرو بختیار صاحب ہیں. کا نام لے چکا ہوں، ترین صاحب کا نام لیا ہے. میں نے یہاں پہ ایک مسئلہ ہم آٹے کی بات کر رہے ہیں، اب آپ شوگر پہ چلیں گے. آٹا چینی مکس کر دیا. میں نے حفیظ شیخ صاحب کا نام. وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود ہی چیف سیکرٹری کی تقرری کی، وزیر اعظم کے ساتھ مل کے کی، پھر اسے ہٹانے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے ایک پریشر گروپ تیار کیا. 20 اراکین پنجاب اسمبلی نے حکومت سے ناراضی کا اظہار کیا اور اب ان کی ناراضی کو بنیاد بنا کر چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا. گورننس بہتر کرنے کے بجائے تحریک انصاف اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ نہ خان صاحب کو لانے کا تجربہ کامیاب ہو رہا ہے، نہ خان صاحب کو سامنے رکھ کر ٹیکنوکریٹ کے ذریعے حکومت چلانے کا تجربہ کوئی بہت زیادہ کامیاب ہو رہا ہے. اور اب یوں لگتا ہے کہ صوبوں کو بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کا تجربہ بھی ناکام ہونے والا ہے. تبدیلی والوں کو خود تبدیلی پسند نہیں آ رہی. خان صاحب نے عوامی نمائندوں کی جگہ ٹیکنوکریٹس کو حکومت سونپ کر فیڈرل گورنمنٹ میں تو اپنی جان چھڑا لی، لیکن صوبوں کو بھی بیوروکریسی کے ذریعے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اراکین اسمبلی صوبے کو بیوروکریٹ کے ذریعے چلانے پر ناراض ہیں. اراکین اسمبلی اس بات سے ناراض ہیں کہ انہیں بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی یا بیوروکریسی ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. اب اراکین اسمبلی ناراض ہیں یا پھر خود صوبائی حکومتیں پریشر گروپ بنا کر ناراضگی کا تاثر دے رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب کی حکومت پر گرفت کمزور پڑ رہی ہے؟ ان کی اپنی جماعت میں اختلافات بڑھ رہے ہیں. 2 روز پہلے پنجاب میں اراکین اسمبلی نے فارورڈ بلاک بنایا. اب خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ محمود خان اور وزراء کے درمیان اختلافات کی خبریں ہیں.
वजीर वुज़रा वज़ीर आला पर और वज़ीर आला अपने ही वुज़रा पर इल्जामात लगा रहे हैं। दराए के मुताबिक आतिफ खान समेत कम से कम 5 वुज़रा और 20 अरकान असम्बली पार्टी के अंदर नया ग्रुप बना चुके हैं। वुज़रा चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी से नाखुश हैं। सूबे में करप्शन और कमीशन की शरह में इजाफे की शिकायतें हैं और चेम गोइयां हो रही हैं कि पंजाब में वसीम अकरम प्लस और खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान जिनको अब लोग उस्मान बुज़दार प्लस कहने लगे हैं। दोनों सूबों में ब्यूरोक्रेसी के जरिए हुकूमत चलाने पर अरकान असम्बली यानी पार्लियामेंटेरियन नाराज हैं। पंजाब में अरकान असम्बली के फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में ये कहा जा रहा है कि पंजाब में जिन अरकान असम्बली ने अलग ग्रुप बनाया उसे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की बैकिंग हासिल है, यानी वो प्रेशर ग्रुप खुद उस्मान बुज़दार ने बनाया। पंजाब के शरीफ और इंतहाई मुनकसर मिजाज वज़ीर आला अपने इख्तियारात में मुदाखलत पर सियासी चालें चलने पर आ गए हैं। लगता यूं कि उस्मान बुज़दार को यह खदशा पैदा हो गया है क्योंकि दबाव बढ़ रहा है और यह खदशा है कि उनकी विकेट किसी भी वक्त गिर सकती है, तो उन्होंने अपनी विकेट बचाने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। उन्होंने पार्टी के अंदर एक प्रेशर ग्रुप तैयार कर लिया। 20 अरकान असम्बली हुकूमत से नाराजगी का इजहार करके चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का मुतालबा कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इस मुतालबे के पीछे कौन है? वॉच दिस। वजीर आला पंजाब ने खुद ही चीफ सेक्रेटरी की तकरीरी की, वजीर आजम के साथ मिलकर की, फिर उसे हटाने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने एक प्रेशर ग्रुप तैयार किया। 20 अरकान पंजाब असेंबली ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया और अब उनकी नाराजगी को बुनियाद बनाकर चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का मंसूबा तैयार किया गया। गवर्नेंस बेहतर करने के बजाय तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रही है और मुसलसल ब्यूरोक्रेसी को तब्दील कर रही है, मगर मसला अपनी जगह बरकरार है। तहरीक इंसाफ ने पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियां की, बार बार तब्दीलियां की, फिर जब ब्यूरोक्रेसी आई उस ब्यूरोक्रेसी को बेहतरीन करार दिया गया। ये उम्मीद जाहिर की गई कि अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। नवंबर में वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार में 2 मुलाकातें हुई। उसके बाद बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई। चीफ सेक्रेटरी समेत 31 सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया। 9 में से 8 कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। 31 डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया। पंजाब की तकरीबन पूरी ब्यूरोक्रेसी बदल कर रख दी और अब तहरीक इंसाफ को इस ब्यूरोक्रेसी से भी शिकायत हो गई है। ये शिकायत क्या है ये भी आपको बताएंगे, मगर पहले आपको सुनवाते हैं कि जब नवंबर में नई ब्यूरोक्रेसी लाई गई थी जिसके खिलाफ खुद वजीर आला पर मुहाज बनाने का इल्जाम लग रहा है, तो उस वक्त वजीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा? पंजाब में चीफ सेक्रेटरी और आईजी हुकूमत चला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आज़म और वजीर आला महमूद खान के सेक्रेटरीज सूबे के मामला चला रहे हैं। वजीर आला KPK के भाई तकर्रियों और तबादलों में मुलव्वस होने का उन पर इल्जाम लग रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये कहते हैं वुज़रा उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, वो अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए उनकी मुखालफत कर रहे हैं। सवाल ये कि वुज़रा नाअहल हैं तो वजीर आला उन्हें हटा क्यों रहे, शिकायतें क्यों कर रहे हैं? क्या उनके पास इख्तियारात नहीं है? सवाल ये है तहरीक इंसाफ की 2 सूबों में हुकूमत है, दोनों सूबाई हुकूमतों को ब्यूरोक्रेसी के जरिए चलाया जा रहा है, जिस पर अवामी नुमाइंदे या वो लोग जो अवाम के वोटों से मुंतखब होने का दावा रखते हैं वो नाराज हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी कर रहे हैं। सवाल ये कि अगर सूबों को अवाम के नुमाइंदे नहीं चला सकते, सूबों के मामलात को ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही चलाना है, तो फिर पार्लिमानी निजाम की जरूरत क्या है? सिर्फ वज़ीर आला से पंजाब में अरकान असम्बली नाराज नहीं हुए, ब्यूरोक्रेसी से और भी और लोग नाराज हैं। गवर्नर पंजाब भी नाराज है। गवर्नर पंजाब क्या कहते हैं? वो समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनसे तावन नहीं कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मंशूर था पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स और प्रमोशन जो हैं उनमें सियासी अमल दखल ना हो, लेकिन इस ख्वाहिश को समटाइम्स जो ब्यूरोक्रेसी तक मैसेज आता है वो ये समझते हैं कि इसका मतलब शायद ये है कि सियासतदानों की बात ना मानी जाए। हम ब्यूरोक्रेट से ये तो जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो काम आप अपने भाई के कहने पे करते हैं, अपने रिश्तेदार के कहने पे पढ़ते हैं, अपने अजीज के कहने पे करते हैं, तो वो काम अपने वुज़रा और जो हमारे MNA MPs हैं
اتنی تو رسپیکٹ ان کو دے دیں کہ وہ کام جو ہے آپ ان کے کہنے پہ بھی کر دیں. میں اپنے تجربے سے بناتا ہوں بات کہ اگر میرے دفتر سے کوئی کسی کام کے لیے فون آ جاتا ہے تو وہ نہیں ہوتا, اور اس افسر کے کسی دوست سے جب وہاں پر فون کروا دیا جاتا ہے, اس سے کسی کولیگ سے فون کروا دیا جاتا ہے, تو وہ قائم جائز ہو جاتا ہے. اسی طور پر پرائم منسٹر سے بھی ٹیک اپ کریں گے, اور ہم چیف سیکرٹری سے بھی ٹیک اپ کریں گے, آئی جی سے بھی کریں گے کہ بھئی اپنے جو آفیسرز ہیں ان کو کہو کہ ہمارے وزیروں کی, ہمارے ایم این ایز کی, ہمارے ایم پی ایز کی ان کو عزت بھی دے دو, اور ان کے جو جائز کام ہے وہ بھی کر دو. ان دونوں میں اس پوری صورتحال کو دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ معیشت آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگ چلا رہے ہیں. خارجہ پالیسی کے معاملات بھی سب کے سامنے ہیں کہ عالمی تنازعات پر کون لوگ کن لوگوں سے رابطے کرتے ہیں. تو پھر حکومت کے پاس کیا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے؟ اب ہم سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب صوبوں کو بیوروکریسی کے ذریعے چلانے پر بضد رہیں گے, یا پھر صوبائی وزراء کے پریشر گروپ کے پریشر میں آ کر جمہوری طرز حکومت کو ترجیح دیں گے, کیونکہ جمہوریت بھی پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے. عثمان بزدار یا محمود خان تبدیل ہوں گے, یا پھر وہ بیوروکریٹ جن پر صوبائی حکومتوں کے اختیارات میں مداخلت کا الزام ہے. یہاں پہ لیکن بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. اور ایک بغاوت ہو رہی ہے بلوچستان میں, کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کرتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظم. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم ان دنوں امریکہ میں ہیں اور مختلف لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ کی شکایت بھی کر رہے ہیں. اسی پہ تبصرہ تجزیہ دے رہے ہیں خاور گمن پاور پلے میں, اور جو موجودہ کرائسس ہے ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پہلے ان کا تجزیہ سنتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان اس کرائسس پہ کس طرح کرتے ہیں. 2014 کے اندر پنجاب اسمبلی نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایک قانون پاس کیا ہوا ہے. اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ شریف خاندان نے جب اپنی شوگر ملز موو کرنی تھی, لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے, تو کون لوگ مینج کر رہے ہیں شوگر کرائسس ہو, آٹا کرائسس ہو, جن کی طرف کلاسز صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے, وہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں, وہی لوگ ہیں جن کے بزنس انٹرسٹ ہیں. تو وہ کس طرح آپ لوگوں میں سے کوئی نام لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کلاسز صاحب بھی آپ کو بتاتے نام انہوں نے بتایا. جہانگیر خان ترین صاحب ہیں اس میں جناب اعلیٰ آپ کے خسرو بختیار صاحب ہیں. کا نام لے چکا ہوں, ترین صاحب کا نام لیا ہے. میں نے یہاں پہ ایک منٹ ہم آٹے کی بات کر رہے ہیں, اب آپ شوگر پہ چلیں گے. آٹا چینی مکس کر دیا. میں نے حفیظ شیخ صاحب کا نام لے لیا. کابینہ کا بتا دے کہ سارے فیصلے ایکسپورٹ کرنے کے کابینہ نے ان کی اپروول دی ہوئی ہے, انہوں نے فیصلے کیے, انڈورسمنٹ کیے. اور کس کا نام رہ گیا جناب ایکسیلنسی, آپ بتا دینا. اچھا, اس کے علاوہ ایسے کس نے ملے, اور اس کے بعد بچ کون کیا ہے اس کے علاوہ اگر عمران خان صاحب اور کچھ کام نہ کریں, ایس سی سی پی کے چیئرمین کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں کس کس کے خلاف کتنا کتنا جرمانہ ہوا ہے ماضی کے اندر, وہ لسٹ ان کے سامنے پڑی ہے. اگر وہاں سے نہیں ملتی تو نیشنل اسمبلی کی لائبریری میں چلیں جائے, وہاں پہ موجود ہوگی. اگر ان کو وہاں سے بھی نہیں ملتی تو میرے خیال اسد عمر صاحب کو بلا لیں, میرے پاس ہے ویسے لسٹ, ان کے پاس بھی وہ تمام انفارمیشن موجود ہے کہ اس ملک کے اندر یہ جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں جو کہ بلڈ سکرز ہیں اس ملک کے اندر, اب سارے کا سارا پیسہ لے کے آ رہے ہیں. یہ سب کو علم ہے کہ لاسٹ ایئر اپریل مارچ کے اندر شدید بارشیں ہوئی تھیں. آپ کے جو ہدف تھا پیداوار کا گندم کا, وہ پورا نہیں ہوا تھا. میٹنگز ہوئی, آپ کو بتایا گیا کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں. شیخ رشید نے اس میٹنگ میں کہا آن ریکارڈ آگے 2 عدد وفاقی وزراء کے جی ہم نے منع کیا تھا. اب اس میں یہ تو بالکل وائٹ واش کرنے کی ضرورت, وہ پرائم منسٹر صاحب کو پتہ نہیں اب ایڈوائز کون کر رہا ہے. پرائم منسٹر کو اپنے ارد گرد میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اپنے فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا ہے نا. آپ کو جو مرضی مشورہ دے, فیصلہ آپ اس مشوروں پہ کریں گے یا خود اپنا دماغ استعمال کریں گے. جو ہے جن کی انفارمیشن پہ وہ یقین رکھتے ہیں, میرے خیال میں ان کو دیکھنا پڑے گا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ عمران خان کو اپنی چارپائی کے نیچے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو مشورہ دوں کنویں میں چھلانگ لگا دیں, آپ لگا دیں گے. وہ کون لوگ ہیں, میں آپ کو کل مشورہ دوں کہ جی خاور صاحب کنویں میں چھلانگ لگا دیں, آپ دماغ خود نہیں استعمال کریں گے. دیکھیں پھر خان صاحب کو ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر بیٹھ کے یہ نہیں شکایت کرنی چاہیے کہ جی میرے ان پاپولر ڈیسیژنز ہیں اور میڈیا مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. میڈیا کی تو خان صاحب ڈانٹ. ہاں صاحب, جب بھی بیرون ملک جاتے ہیں کوئی نہ کوئی داستان ضرور چھوڑ کے آتے ہیں. کبھی سیاستدانوں کی کرپشن کے قصے, کبھی برائیاں, کبھی میڈیا کی شکایتیں. اور آج تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہہ دیا اپنے لوگوں سے کہ جی نہ اخبار پڑھا کریں, نہ ٹی وی کے ٹاک شو دیکھا کریں. جبکہ کل ہی وہ اپنی سیاسی
کل ہی اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو ساتھ بٹھا کر انہیں سیاسی مخالفین کی ان کو گدڑ کٹ لگانے کے طریقے سمجھا رہے تھے. تو ویسے بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب کسی کے کہنے سننے پر چلتے ہیں تو وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے. خان صاحب کو تو کسی کے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بھی کہنا ہے ان کے کام میں کہہ دیں, وہ آگے بول دیں گے. یہ بات ان کے دھرنوں اور جلسوں میں سب نے نوٹ کی ہوگی کہ وہ سنی سنائی باتوں پر ہی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میڈیا جس کے بارے میں پوری دنیا یہ کہتی ہے, آج ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ کرپشن روکنی ہے تو میڈیا کے اوپر ہاتھ رکھیں. اب سوال یہ ہے کہ میڈیا جو کسی بھی حکومت کی آنکھ, کان اور ناک ہوتا ہے, ایسینشل پارٹ ہے, اس میڈیا کے بارے میں آپ کا رویہ یہ ہو کہ نہ دیکھو نہ پڑھو. وہ میڈیا جو عوام کے خیالات, جذبات اور حالات کی ترجمانی کرتا ہے. عام آدمی کی پہنچ ایوان اقتدار میں نہیں ہوتی. وہ ووٹ دیتا ہے, اس کے بعد تو رکن اسمبلی کو ملنے کے لیے لائن میں کھڑا ہوتا ہے, وہ ملتا بھی نہیں اس سے. تو میڈیا کے سوا اور کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی آواز یا اپنی فریاد حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر وزیر اعظم وہ میڈیا دیکھتے ہی نہیں, وہ یہ فرما دے کہ میڈیا کو دیکھو ہی مت, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام آدمی کی آواز سننا ہی نہیں چاہتے. ویسے تو میڈیا ہر حکومت کو برا لگتا ہے کیونکہ میڈیا کرٹیسزم زیادہ کرتا ہے, لیکن خان صاحب کو کچھ زیادہ ہی برا لگتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آٹا غائب ہو جائے تو کوئی پوچھے نہ, چینی مہنگی ہو جائے کوئی اس پر بات نہ کرے, اور ہر طرف صرف ایک ہی صدا سنائی دے, جھولے لال. آگے بڑھتے ہیں نقطہ نظر میں. نقطہ نظر ہے مجیب الرحمان شامی کا, اور کبھی بیک ٹو بیوروکریسی کا جو ایشو چل رہا ہے اس پر تجزیہ دے رہا ہے مجیب الرحمان شامی. اس کے بعد ہم بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن پہلے مجیب الرحمان شامی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. دیکھیے 1.5 سال میں ہم نے تمام اداروں کو, میں سمجھتا ہوں کہ ان میں قطعی طور پر سیاسی مداخلت جو ہے اس پر پابندی لگائی. کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوئی اور افسران کو کام کرنے کا پورا موقع دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب افسران کو بھی ڈیلیور کرنا پڑے گا. جب پولیٹیکل مداخلت نہیں ہے, 100% میرٹ پہ تعیناتیاں ہیں, تو پھر ان کے رزلٹ آنے چاہیے. اور میں بالکل واضح طور پر چیف منسٹر صاحب کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ معافی کا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ اس صوبے میں ہم نے گڈ گورننس جو ہے اس کی ایک عملی طور پر مثال پیدا کرنی ہے. اور جو لوگ اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے, ڈیلیور نہیں کریں گے, ان کے لیے معافی کا کوئی خانہ نہیں. پتہ نہیں راجہ بشارت صاحب کیا کسے رہے ہیں یہ سب کچھ خلا میں گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حسن رضا نے بیان لے لیا ہے. حسن رضا کی ماشاءاللہ شادی ہو گئی. جی الحمدللہ. دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے, لیکن میں تو بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا. اللہ مبارک کرے ان کو زندگی. لیکن ایک بات مجھے بتائیے, یہ جتنے ہمارے دوست ہیں, میرا ان سے ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے. وہ کیا؟ ذرا وہ فہرست جاری کر دیں. کون سی؟ جو ان کے کاموں, جو کام بیوروکریسی نہیں کر رہی. آپ سیاستدانوں سے, وزراء سے, وزراء کرام یہ مطالبہ کر رہے ارکان ہیں اسمبلی کہ وہ فہرست پبلک کر دیں. وہ کر دیں. کیا کون سے کام ہیں جو بیوروکریسی ان کے نہیں کر رہے؟ یہ آپ انہیں ڈال رہے ہیں ایک بہت مشکل امتحان میں. کیا کام؟ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ کام پبلک نہیں کر سکتے. کون سے کام؟ یہی جو کام نہیں ہو پا رہے. اتنے خفیہ کام جو ہے وہ کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ وہ بھائی یہ کام ان کے پوسٹنگ ہے, ٹرانسفر ہے. پوسٹنگ ہے, ٹرانسفر ہے. یا وزیر اعلیٰ سے فنڈ چاہیے. اس کو اٹھا دیجئے, اس کو بٹھا دیجئے, اس کو لٹا دیجئے, اس کو بھگا دیجئے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور کام ہے تو مجھے بتا دیں. اسے کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی. نہ کسی ترقیاتی منصوبے پر کام ہو رہا ہے, نہ پل بن رہے ہیں, نہ سڑکیں بن رہی ہیں, نہ انڈر پاسز زیر تعمیر ہے, نہ موٹر وے بن رہی ہے, نہ انہوں نے میٹرو بس کا کوئی نیا پروجیکٹ لگایا ہے, نہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے متعارف کرائے ہیں, نہ صاف پانی کا کوئی پروجیکٹ بنا ہے. صفائی ستھرائی کا نظام ویسے ختم کر دیا گیا ہے, اور لاہور کا نیا نام کچرا منڈی رکھ دے تو زیادہ بہتر ہے. اور جب یہ ساری صورتحال ہے تو پھر کس بات کی دہائی؟ اراکین اسمبلی الگ سے اپنا پریشر گروپ بنا کے بیٹھے کہ چیف سیکرٹری کو بدل دیں. بہتر ہے کہ عوام کو وہ کام بتائیں جن کی وجہ سے بیوروکریسی زہر لگ رہی ہے, یا پھر خود بیوروکریسی یہ بتا دے کہ انہیں کون سے کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے.
اور وہ نہیں کر رہے. تو اصل مسئلہ آج ہی وہی ہے. میرا تھانے دار, میرا پٹواری, میرا ڈی سی او, میرا کمشنر اپنے بندے لگوائیں گے تو اپنی چودراہٹ چلے گی. تو سارا رولا چودراہٹ کا ہے, ورنہ کون سی تبدیلی, کون سا نظام, ساری ٹرک کی بتیاں تو صرف میرے اور آپ کے لیے رہ گئی. یہاں پہ لیکن بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. اور ایک بغاوت ہو رہی ہے بلوچستان میں, کیا وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کرتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں فاروق کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے اور اب بات کرتے ہیں بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے کہ وہاں بھی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں, آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور کیا جام کمال کو تبدیل کرنے کے لیے مہم چل نکلی ہے. خود ان کی پارٹی کے بڑے اہم رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے یہ اطلاع دی ہے کہ جام کمال صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں بزنجو صاحب, پہلے وہ سن لیتے ہیں. اعتماد متزلزل ہوا ہے اپنے سپیکر پر, اپنے چیف منسٹر پر. جی بادامی صاحب, ایسا ہے کہ ہم نے ایک پارٹی بنائی ہے اور بلوچستان کی سوچ کے لوگوں کو اکٹھا کیا, اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک عوامی گورنمنٹ بنائیں اور ایک عوامی پارٹی بنائیں. ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا, اور پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ میری طرف سے تو یہ ہو رہا تھا کہ میں کوئٹہ سے بھی اپنے آپ کو سیٹ کر رہا تھا, اس لیے کر رہا تھا کہ جام صاحب کو جو موقع ملا ہے, بلوچستان عوامی پارٹی کو موقع ملا ہے, تو کم از کم ہم ایک گورنمنٹ چلانے میں کامیاب ہو جائیں اور جام صاحب کوئی مشکلات نہیں آئیں. صحیح ہے. لیکن وہ پچھلے تقریباً پورے سال ایک بجٹ ہمارا ہم استعمال نہیں کر سکے. ایون ایک جنگ زدہ علاقہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہاں پہ زلزلہ بھی ہے اواران میں, آپ خود وہاں پہ 2013 میں گئے تھے, آپ جی میں آیا تھا, کی ساری چیزوں آپ نے دیکھا, ایک بہت برے حالت. تو وزیر صاحب یہ آپ کی اپنی رائے ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے, یا آپ کے ہم خیال لوگ اس ایوان میں جو 65 اراکین کا ایوان ہے اس میں موجود ہے؟ آپ جب آئیں گے سی ایم ہاؤس کو وزٹ کریں گے, آپ خود کہیں گے کہ وزیر اعلیٰ کو رہنا نہیں چاہیے. بلوچستان کی جو محور ہے وہ قبائلی سسٹم ہے. بلوچستان کے لوگ, سر یہ میری رائے ہو سکتی ہے ان کو رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے, لیکن ان کا رہنا ناممکن اس وقت ہو جائے گا جب ہاؤس ان پر عدم اعتماد کر دے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے ہاؤس سے؟ اب میرے خیال میں اب بچہ کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ سردار صالح بھوتانی اٹھ گئے تھے, اور سرفراز بھوٹی جو نواب بھوٹی کے نواسے ہیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا منسٹری سے. اب اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے وہ بھی باپ پارٹی سے, وہ بھی اس میں ہیں. تو اس طرح بہت سارے دوست آہستہ آہستہ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں. وہ پارٹیاں نہیں چھوڑ رہے, گورنمنٹ چھوڑ رہے ہیں. تو یہ تو جام کمال صاحب تو آپ کی اپنی پارٹی کے ہیں نا سر؟ جام کمال ہماری پارٹی کے, ہم پریزیڈنٹ بھی ہے اور ہم نے مل کے اس کو بنایا, لیکن ہم سمجھتے تھے کہ وہ چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن وہ پریزنٹیشن دینے میں بہت گرین وچ یونیورسٹی سے اس نے وہ کیا ہوا ہے, تو پریزنٹیشن اچھی دیتے ہیں, باتیں اچھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ گورنمنٹ چلانے میں وہ ناکام. اگر ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے تو ناکام ہو جائیں گے آپ کے خیال میں وہ؟ میرے خیال میں ود ان پارٹی ہم چینج لائیں گے, اعتماد کی ووٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ود ان پارٹی چینج لائیں گے آپ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ, اللہ نہیں چاہتے. انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی کا. جی لگتا یوں ہے کہ پارلیمنٹیرین پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, اور گورننس کے ایشو صرف فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک نہیں بلکہ صوبوں میں بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں. بلوچستان میں بھی ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. وزیر اعلیٰ کی اپنی جماعت کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی وزیر اعلیٰ سے لوگ خوش نہیں ہیں, وہ انہیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو 3 صوبوں میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. حالانکہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کا جس جماعت سے تعلق ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کی بلوچستان میں حکومت گرانے کے مقصد سے بنائی گئی تھی, وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, لیکن بعد میں وہ سیاسی جماعت بن گئی. باپ نے نون لیگ کا بلوچستان میں تختہ الٹا تھا, آج وہ خود اسی صورتحال سے دوچار ہے. تو سندھ کے سوا تمام صوبوں میں اراکین اسمبلی وزراء اعلیٰ سے خوش نہیں. تو سوال یہ کیوں خوش نہیں ہے؟ پنجاب میں عثمان بزدار, کے پی کے میں محمود خان, ان کی جماعت کے اندر سے بغاوت ہو رہی ہے. بلوچستان میں جام کمال کی حکومت کو بھی حکمران جماعت کی سپورٹ ہے, وہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں. تو تینوں صوبوں کی صورتحال کو دیکھ کر یہ لگتا ہے
کہ یا تو حکمران اتحاد میں حکمران جماعت میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اور یہ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نعروں اور وعدوں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا، انہیں عملی اقدامات کرنا ہوں گے ورنہ لوگ انہیں اسمبلیوں سے باہر پھینک دیں گے، اور اسی وجہ سے اب وہ لاوا پھٹنا شروع ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔